أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم لنا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم. يا ربنا زدنا علما وعملا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا ربنا زدنا علما وعملا. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنا علما وعملا. الحمد لله على كل حال وأعوذ بالله من حال أهل النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امید ہے کہ آپ سب بخیریت ہوں گی، ایمان کے بہترین درجے میں ہوں گی، اللہ رب العزت سے چمٹی ہوئی لپٹی ہوئی ہوں گی، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو ہے مقرب بندوں میں آپ کا شمار ہوتا ہوگا. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب پر اپنا کرم. تبارک تعالیٰ آپ سب کو فاستبقوا الخیرات کے زمرے میں رکھے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی تمام مشکلیں پریشانیاں دور فرمائے. ہر آفت، ہر بلیات، ہر قسم کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ آپ کو بچائے رکھے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا قرب خاص عطا فرمائے. یہ دعائیں پہلے آنے والوں کے لیے اللہ پاک نے منہ سے نکلواتے ہیں، اور باقیوں کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، لیکن ایسی دعا جو جامع دعا ہو کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی سب کی رزق کی کمی کو دور فرمائے. اللہ تبارک تعالیٰ جان مال ایمان میں برکت دے. تو ایسی دعائیں جو ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے حکم سے دل سے نکلتی ہیں. جب دیکھتی ہوں کہ آپ میرے سے پہلے آ کر بیٹھی ہیں تو الحمدللہ رب العالمین اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے دل سے یہ دعائیں نکلتی ہیں الحمدللہ رب العالمین. اور دل سے جو چیز نکلتی ہے وہی اثر رکھتی ہے. زبان سے آپ جتنا مرضی کہتے رہیں، یاد رکھیں کہ آپ جو ہے اس میں فرق کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ایسے دیکھ لیں کہ جب آپ کو روز کھانا 3 ٹائم مل رہا ہے تو وہ والی شکر کی کیفیت پیدا نہیں ہوتی. جب خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے آپ کو پورا دن کھانا نہیں ملے، آپ کو بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، لیکن کچھ بھی آپ کے پاس نہیں ہے، تو اس وقت جو ہے ایک دم سے مثال کے طور پہ یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ غریب ہیں، نعوذ باللہ. میں کہہ رہی ہوں جیسے آج ایک مثال ہے کہ صبح سے لائٹ گئی ہوئی ہے، نہ گیس گئی ہوئی ہے، پانی نہیں آ رہا ہے. ایک مثال دے کے سمجھانے کی کوشش ہے. نعوذ باللہ یہ کبھی یہ نہیں چاہا کہ ایسا آپ لوگوں کے ساتھ ہو، لیکن کیونکہ ہم دنیا میں رہ رہے ہیں، دنیا میں ایوری تھنگ از پاسبل، ہر چیز جو ہے ممکن ہے، ممکنات میں سے ہے.
تو آپ سوچیں ذرا کہ پورا دن ایسے گزر جاتا ہے یا پوری رات ایسے گزر جاتی ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں، تو پورا دن اس چیز میں گزر جاتا ہے. اس کے بعد ایک دن گزر جاتا ہے، رات آتی ہے، بڑی مشکل ہو جاتی ہے، گرمی لگ رہی ہے، ٹھیک ہے نا. میں یوں سمجھا رہی ہوں آپ کو کہ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک دم سے پانی بھی آ جاتا ہے، گیس بھی آ جاتی ہے، اور اللہ کے حکم سے لائٹ بھی آ جاتی ہے. تو ایک دم سے آپ روز آپ ان لائٹ میں، ان پانی میں، ان ماحول میں رہ رہی ہیں، لیکن آپ کے دل سے ایسا شکرانہ جو آپ کے دل سے نکل رہا ہو کبھی میں ایسے نہیں نکلتا، روز نہیں نکلتا. لیکن اب جیسے ہی آپ نے دیکھا بھائی پانی بھی آ گیا، گیس بھی آ گئی، لائٹ بھی آ گئی، تو آپ کو جلدی سے اے سی کھول لیا، آپ صبر سکون آ گیا. کہنے کا یہ مطلب ہے اس وقت جو آپ کے دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور کلمات شکر اس وقت جو نکلیں گے نا، وہ عام حالت میں بھرے بھرے پیٹ کے ساتھ، اور بھرے پیٹ کے ساتھ اور اتنی نعمتوں کے ساتھ، اتنی اس کے ساتھ نہیں نکلتے. تو بات میرے خیال میں آپ کو کافی حد تک سمجھ آئی گئی ہوگی الحمدللہ. تو کہنے کا یہ مقصد ہے کہ میری پیاری بہنوں، اس دنیا میں رہتے ہوئے جو لمحہ آپ کا کھاتے پیتے عزت محفوظ اور ہر طرح کے خطرے محفوظ، بڑی بڑی بیماریوں سے اللہ نے نجات دی ہوئی، آپ کے گردے، آپ کے پھیپھڑے، آپ کی آنکھیں صحیح کام کر رہی ہیں، تو خدا کے لیے، اللہ کے لیے ہر لمحے شکر کی عادت ڈالیں، ہر لمحے شکر کی عادت ڈالیں. یقین کریں، میں خود اللہ سے کہتی ہوں اللہ پاک جیسے آپ نے مجھے کھلایا شاید ہی دنیا میں کسی کو اتنا اچھا کھلایا ہو. یقین کریں. یعنی میں کہتی، اور چاہے میں اس وقت اللہ تعالیٰ کے حکم سے صرف سمجھانے کو کہہ رہی ہوں، چاہے میں اس وقت اللہ پاک جانتا ہے ایک دن کی یا 2 دن کی باسی روٹی کھا رہی ہوں، تو کہنے کا مقصد ہے کہ ہمیں اس سے زیادہ شکر ادا کرنا چاہیے. یہ بھی تو ایک بات ہے، یہ بھی تو کیفیت ہے کہ اگر ہمارے سامنے دنیا کی ہر، آپ نے میری دعوت، مطلب آپ ایک مثال کے طور پہ آپ کے گھر میں دعوت ہے ہماری، ٹھیک ہے، دنیا کی ہر نعمت پڑی ہے، جوس پڑے ہوئے ہیں، پھل پڑے ہیں، میٹھے بنے ہوئے پڑے ہیں، بریانی بنی ہوئی ہے، چکن کڑھائی ہے، روسٹ ہے، ایک ایک چیز پڑی ہوئی ہے. لیکن کیا ہوتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے بات کو سمجھیے گا. اچھا جی، یہ نہیں کھا سکتے اس لیے کہ دانت میں درد ہے، یہ نہیں کھا سکتے کہ اس سے بلڈ پریشر بڑھ جائے گا، یہ نہیں کھا سکتے اس سے شوگر کو شوٹ کر جائے گی، ارے یہ کھائیں گے تو معدے میں تیزابیت ہو جائے گی. اب پتہ چل رہا ہے کہ آپ کے دسترخوان پہ 10 چیزیں پڑی ہیں کھانے کے لیے، 10-15 چیزیں، لیکن آپ نہیں کھا سکتے، یا ایک کوئی بندہ نہیں کھا سکتا. آپ سوچیں، آپ ماشاءاللہ کھا سکتی ہیں، آپ سب کچھ کھا رہی ہیں، لیکن ایک بندہ کہہ رہا ہے میں کچھ بھی نہیں کھا سکتا اس میں سے، مجھے تو لوکی، یعنی ابھی ہوا ہے ہمارے ساتھ، یہ ایک بندہ آئے ہمارے گھر میں گیسٹ، ہم نے کافی ساری چیزیں رکھی، انہوں نے کچھ نہیں کھایا، ایون نہ جوس پیا نہ کچھ ہوا. تو جب کچھ بھی نہیں کھایا انہوں نے، تو میں بڑی حیران ہوئی، میں نے کہا کچھ تو لے لیں بھائی صاحب یہ ہو. تو آپ یقین کریں انہوں نے بتایا کہ ان کو جو ہے نا، ان کے گردے پتہ نہیں بیکار ہیں یا کیا، ایسے کچھ کہا کہ یہ کچھ نہیں کھا سکتے. یقین کریں وہ بندہ صرف ہمارے گھر سے پانی کا ایک گلاس پی کے گیا، جب کتنی ساری چیزیں پڑی ہیں میں کہوں اللہ، یہ ابھی اسی ہفتے کی بات ہے، میں کہوں اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب ان کی یہ پلیٹیں وہاں گئی تو ہم اس میں سے الحمدللہ رب العالمین رول بھی کھا رہے ہیں، سموسے بھی اس میں سے کھائے، یعنی اللہ پاک نے سب چیزیں کھلائی. تو میں آپ سے صرف اتنی درخواست کروں گی، آپ کو اتنا باتیں بتاؤں گی کہ اللہ کے واسطے اللہ تعالیٰ کا کی شکر گزاری میں آ جائیں، کہ ہر ہر لمحہ ہمیں شکر ادا کرنا کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بیٹیاں الحمدللہ رب العالمین کشمیر کی بیٹیوں کی طرح غیر محفوظ نہیں ہیں، فلسطین کی بیٹیوں کی طرح غیر محفوظ نہیں ہے، برما شام سیریا کی بیٹیوں کی طرح غیر محفوظ نہیں ہے. جتنا شکر گزاری کر سکتے ہیں اللہ کی قسم اس سے بھی زیادہ شکر کرے. حقیقت تو یہ ہے کہ شکر گزاری کے لیے یہ الفاظ قرآن فرمائیں کہ اللہ ہم آپ کا شکر ادا کرتے ہیں، آسمان اور زمین میں تو نے جتنی چیزیں پیدا کی، اللہ جتنے تو نے پانی کے قطرے، ریت کے ذرے پیدا کیے، جتنے پتے پیدا کیے، جتنے پھل پھول پیدا کیے، جتنے تو نے انسان پیدا کیے، اللہ اس کو کروڑوں سے ضرب کر دے، اللہ اس کو کروڑوں سے ضرب دے، پھر بھی ہم آپ کی شکر گزاری نہیں کر سکتے، اللہ نہیں کر سکتے. دل کے نہ کانوں سے یہ سنا کریں محفل، بے شک بہت کوئی وہ نہیں ہے، لیکن علمی باتیں نہیں ہیں، لیکن روزمرہ زندگی سے ہی باتوں کو نکال کر پیش کرتی ہوں آپ کے سامنے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کیا کہ جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کرے
اچھا اب کتنے مزے کی بات ہے، ایک بہن نے اسی وقت مجھے بتایا کہ آپ جو صورتیں پڑھتی ہیں اس میں سے 168 آیتیں بنتی ہیں، یعنی یہ جو آپ نے صورتیں بتائی ہیں، ایک بہن نے پتہ نہیں 168 بتائی غالباً یا 158 ایسی بتائی. پھر میں نے جب محفل ابھی آف کرنے لگی تھی، پھر ایک بہن کا آیا اتنی بنتی ہیں. پھر محفل کو چھوڑنے کے بعد ایک بہن کا آیا کہ ہم اتنی آیتیں جو ہے یہ تلاوت کی بنتی ہیں. تو مجھے بڑا اچھا لگا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو کے سن رہے ہیں اور جواب آ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی جان مال ایمان میں برکت عطا فرمائے، ڈھیروں ڈھیروں رزق برکت والا عطا فرمائے. ابو ہریرہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کیا ہے جو شخص 10 آیتوں کی تلاوت کسی رات میں کر لے وہ اس رات میں غافلین میں سے شمار نہیں ہوگا، اس کو غافل نہیں سمجھا جائے گا. 10 آیات کی تلاوت جس کے پڑھنے میں چند منٹ صرف ہوتے ہیں اور تمام رات کی غفلت سے نکل جاتا ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی. اب آپ سوچ لیں، میں اس کو تھوڑا سا دوہرا رہی ہوں. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم سے ارشاد کیا، نقل کیا کہ جو شخص ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت کرے، یعنی پانچوں فرض نمازیں جو ہیں پانچوں فرض نمازیں پڑھے اور یعنی مداومت کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک کے بعد ایک نماز پڑھتا ہی جائے، کسی میں ناغہ نہ کرے، کسی میں ایبسنٹ نہ ہو، کسی میں قضا نہ ہو. ٹھیک ہے، پڑھتا رہے نمازوں کی، ایک نماز کی تیاری کی دوسری نماز کا فکر ہوا، یعنی ایک کو پڑھا دوسرے کا فکر ہوا. کہتے ہیں نا کہ اس شخص کے ایمان کی گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہو. اس کے ایمان کے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ایمان کی گواہی دے دو، گواہی دے دو جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. مسجد میں ہر کسی کا دل نہیں اٹکتا. تو جو شخص ان پانچوں فرض نمازوں پر مداومت کرے وہ غافلین سے نہیں لکھا جائے گا. جو شخص 100 آیات کی تلاوت کسی رات میں کرے وہ اس رات میں قانتین سے لکھا جائے گا. قانتین یعنی بہت زیادہ اللہ کی فرما برداری کرنے والا، یس مین، اللہ کے سامنے روبوٹ بن گیا، سمجھ گیا جو کہہ رہے ہیں کر رہے ہیں. ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ بہت سے فتنے ظاہر ہوں گے. آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا ان سے خلاصی کی صورت کیا ہے، ان سے بچنے کی صورت کیا ہے. انہوں نے کہا قرآن شریف، یعنی یہ جو فتنے ہیں نا، اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آخری اس میں فتنے ایسے ظاہر ہوں گے جیسے کہ تسبیح کو توڑ دو تو جیسے کہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے نا، کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ تسبیح ٹوٹ جاتی ہے تو اس کے دانے پٹا پٹ پٹا پٹ زمین پہ گرتے ہیں نا فوراً. یعنی آپ کو ابھی تسبیح ٹوٹی، آپ ابھی آپ کو پتا چلا تسبیح ٹوٹ گئی، کوئی چیز گر رہی ہے، اتنی دیر میں آدھی سے زیادہ تسبیح گر چکی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے. تو کتاب اللہ پر عمل بھی فتنوں سے بچنے کا کفیل ہے. اگر ہم اس پر عمل کرتے رہیں گے اللہ کی تو ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، اور اس کی تلاوت کی برکت بھی فتنوں سے خلاصی کا سبب ہے. اگر ہم روزانہ جو ہے اس کی تلاوت کرتے رہیں گے تو ہم فتنوں سے بچے رہیں گے، جتنے مرضی فتنے آئیں. اس کی مثال دے کر سمجھا رہی ہوں، ذرا غور سے سنیے گا اور آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی. آپ نے دیکھا کہ آپ کے گھر میں ماشاءاللہ بچے پیدا ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے اپنے بچے ہوں گے، بچے پیدا. اب آپ دیکھیں نا، 10 مہینے کا بچہ ہوا، 8 مہینے کا بچہ ہوا، ابھی چلنا نہیں شروع کیا اس نے، اب وہ بیٹھا ہے، اس کے سامنے اگر سانپ بھی آ جائے گا نا وہ سانپ کو بھی پکڑ کے کھیلنا شروع ہو جائے گا. اسے کیا پتا کہ یہ سانپ ہے اور مجھے میری موت کا جو ہے وہ بھی بن سکتا ہے، ذریعہ بھی بن سکتا ہے. تو فتنوں سے بچے گا وہ جس کو فتنوں کا پتا ہوگا. بچے کو پتا ہوگا نا کہ یہ مجھے کاٹے گا، مجھے ڈنک لگائے گا اور میں مر جاؤں گا، ٹھیک ہے نا، تو بچہ چیخے مارے اس کو دیکھ کے، لیکن بچے کو پتہ ہی نہیں ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان سے خلاصی کیسے ہوگی، فتنوں سے بچے گا وہ جس کو فتنوں کی خبر ہوگی. ایک بات، دوسری بات، یعنی یہ میں اپنی طرف سے آپ کو بتا رہی ہوں. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے خلاصی کی کیا صورت ہے، انہوں نے کہا قرآن مجید پڑھو. قرآن مجید، جس گھر میں کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے سکینہ اور رحمت اس گھر میں نازل ہوتی ہے اور شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں. فتنوں سے مراد خروج دجال ہے. خروج دجال کا فتنہ ہوگا، فتنہ تتار ہے. ابھی دیکھیں نا فتنہ قادیانیت کتنا بڑا فتنہ ہے. اتنے مسلمانوں کو کہتے ہیں ہر سال پتہ نہیں 10,000 پتہ نہیں کتنے لوگ جو ہے ایمان سے خارج ہو کے قادیانیت میں داخل ہو رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے، اور انہیں اصل میں پتہ ہی نہیں ہے کہ فتنہ قادیانیت ہے کیا.
وہ تو کہتے ہیں یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، وہ بھی اذان دیتے ہیں، ہم بھی اذان دیتے ہیں، لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ بتانے والا آپ لوگ بتائیں گے تو پتا چلے گا نا، آپ لوگ اگر کام کریں گے تو پتا چلے گا کہ بھائی ان کو یہ بتانا پڑے گا، ان کو یہ بات سمجھانی پڑے گی کہ یہ ایک بہت بڑا فتنہ ہے مرزا قادیانی، ایک ایسا فتنہ ہے، ایک ایسا ملعون اور ایسا مردود ہے کہ آج تک دنیا میں اس سے بڑا فتنہ شاید تاتار کا اور منگول خان کا اور چنگیز خان کا فتنہ، جس میں مسلمانوں کی کھوپڑیوں پہ محل بنایا، وہ فتنے میں فتنے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ فتنے نہیں ہیں۔ فرعون کا فتنہ کتنا بڑا تھا کہ اس نے 90,000 بچوں کو، جو کہیں لکھا 70,000 بچوں کو زندہ درگور کر دیا۔ یعنی کیا ہوتا تھا کہ جب پتہ چلتا تھا بیٹا ہوا ہے تو کسی بنی اسرائیل کی قبطیوں کے نہیں، کیونکہ فرعون خود قبطی تھا اور قبطی نسل کا تھا، لیکن جب اس کو فرعون کو پتہ چلتا کہ یہاں کسی کا بچہ پیدا ہوا ہے تو وہ اس کو بنی اسرائیل میں اس بچے کو مروا دیتا تھا، اس بچے کو مروا دیتا تھا۔ تو شیاطین اس گھر سے نکل جاتے ہیں، فتنوں سے مراد خروج دجال، فتنہ تاتار وغیرہ علماء نے بتایا ہے۔ تاتاری فتنہ آپ کو پتہ ہے کتنا برا تھا، کہیں وہ تاتار قوم جو ہے کہیں قرآن مجید یا کہیں دیکھ لیتے تھے نا، یہ فتنہ تاتار کے متعلق مجھے ایک بات یاد آئی ہے، وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں، اللہ تعالیٰ کمی پیشی کو معاف کرے، کہ جب یہ فتنہ تاتار پھیلے نا تو یعنی مسلمانوں کی بستیوں کے بستیاں انہوں نے مار دیں، جلا دیں، اور یعنی بڑی بری طریقے سے انہوں نے قتل عام کیا، اور بڑی بری طریقے سے انہوں نے مطلب ہر طرح کی جو کہتے ہیں نا بلوا، جسے کہتے ہیں نا بلوا کرنا، چڑھائی کر دینا، جو ملے اسے مار دیا، کسی کی عزت لوٹ لی، بلوا اس کو کہتے ہیں میرے خیال میں بلوا۔ تو بہرحال کیا ہوا تھا کہ اس میں جو تھا کہ ایسا ہوا تھا کہ غالباً فتنہ تاتاری کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ مجھے کبھی پیشی کو معاف کرے، کہ اس میں جو تھا ان کا جو آیا، پتہ نہیں ہلاکو خان تھا یا کون تھا، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہلاکو خان ہی تھا شاید۔ تو بہرحال اس نے ایسا کیا کہ اس نے دیکھا کہ کہا کہ کوئی مسلمانوں کی بستی میں کوئی ہے تو نہیں، سارے مسلمان، کوئی کہیں بھاگ گیا، کوئی کہیں بھاگ گیا، جب ان کو پتہ چلا یہ ہوا تو، لیکن جن گھروں میں تھا لوگ رہتے تھے ان کو مار دیا، یہ کر دیا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ان کو رپورٹ گئی کہ ایک مسجد میں صرف چند لوگ ہیں، باقی پوری بستی خالی ہے۔ انہوں نے کہا وہ کیوں نہیں آتے؟ ان کا وہ نکلتے ہی نہیں ہے، وہ نکلتے ہی نہیں ہے، مسجد سے نکلتے ہی نہیں ہے۔ وہ پھر خود گیا، جب وہ خود گیا تو اس نے کہا کہ ان کو جاؤ اندر جاؤ، اور ان کو نا رسیوں سے باندھ کے نا، یعنی بیڑیاں ڈال کے نا، لوہے کی وہ جو ہوتی ہے نا، لوہے کی ایک جو لوہے کی بنی ہوئی وہ ہوتی ہیں باندھنے کے لیے لوہے کی زنجیریں، اس میں باندھ کے لے آؤ۔ انہوں نے ایسے ہی کیا کہ پیروں کو بھی لوہے کی زنجیر سے باندھا، اور اوپر سے نیچے تک، اور ہاتھوں کو بھی لوہے کی زنجیر سے باندھا، اور ان کے جو ہے غالباً ہلاکو خان تھا جو تھا، اس کو کہا کہ آ گئے یہ لوگ، ان کے سامنے پیش کیا۔ جب ان کے سامنے پیش کیا تو اس نے کہا کہ بھائی تم کیوں نہیں نکلے؟ جب میں نے کہا تھا سارے نکل جائیں اور سارے آئے سامنے اور یہ تم نہیں آئے۔ انہوں نے کہا ہمارے دل میں تمہارا ڈر ہی نہیں ہے اس لیے نہیں آئے۔ تو ان میں جو مسجد کے کوئی تھے صوفی صاحب، بزرگ وغیرہ یا امام صاحب، تو انہوں نے کہا یہ کیسی بات ہے، ابھی دیکھو تم میرے سامنے بندھے ہوئے ہو، اور اور تمہیں کیا چاہیے کہ تم میرے سامنے بندھی ہوئی حالت میں آئے ہو؟ انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے کہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں، کہنے لگے تمہیں دیکھو کس طریقے سے اوپر سے نیچے تک تم ہتھ کڑیوں میں اور اس میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہو۔ وہ کہنے لگے یہ کون سی ایسی بات ہے؟ انہوں نے بسم اللہ اکبر کا نعرہ لگایا، بیڑیاں توڑ کے نیچے، یعنی خود ہی ٹوٹ کے نیچے گر گئی ساری۔ اب اس کو وہ ہل کے رہ گیا، اس نے کہا بھائی اب یہ کیا؟ ان کا مسلمان ہے الحمدللہ، ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، اور تمہیں بھی یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ کی طرف آ جاؤ۔ تو اس نے کہا کہ اچھا میں انہوں نے کہا کہ ایک وقت آئے گا کہ تم بھی وہ بنو گے، بادشاہ بنو گے، یعنی اپنی قوم کے سردار بنو گے۔ تو کہنے لگا کہ تم یہ صحیح کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ایک دن ایک وقت آئے گا تم بنو گے اس کے اپنی قوم کے سردار۔
کہنے لگے جب میں سردار بن جاؤں تو میرے پاس آ کر دین کو پیش کرنا، میں دین قبول کروں گا اور پھر میں اپنی ساری رعیت کو بھی دین قبول کراؤں گا۔ اچھا، وہ ان کا انتقال ہو گیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ بھائی اب تم نے ایسا کرنا ہے کہ تم نے جانا ہے اور اس طریقے سے وہ کرنا ہے۔ انہوں نے بیٹا چلا، ان کے مرنے کے بعد بیٹے کو جو نصیحت تھی چلا گیا، تو انہوں نے بادشاہ سے ملنے سے انکار، لوگوں نے درباریوں نے جانے نہیں دیا۔ وہ بھی سامنے کوئی جنگل شنگل کوئی درختوں کے سامنے بیٹھ گیا، متوان لیٹ گیا، رات کا کوئی 2:30-3 بجے ہوئے، اس نے اللہ اذان دینی شروع کر دی۔ مطلب تو بادشاہ کی نیند خراب ہوئی، بادشاہ نے ان کو بلایا، تو اس نے کہا کہ آپ نے میرے والد صاحب سے کوئی وعدہ کیا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی میں نے کیا وعدہ کیا تھا؟ انہوں نے سارا نقشہ کھینچا، فرمایا ہاں دین پیش کرو۔ دین پیش کیا گیا اور وہ مسلمان ہوئے۔ تو بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے کہ جن کے سینوں میں قرآن ہوتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتے، اس کے سامنے اللہ اور اللہ کے علاوہ کسی کا ڈر نہیں ہوتا۔ محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں سرشار ہوتے ہیں، ان کے فرمان پہ چل رہے ہوتے ہیں، ایک اللہ رب العزت سے سب کچھ ہونے کا یقین رکھتے ہیں، اللہ کے غیر سے کچھ بھی نہ ہونے کا یقین رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک طویل روایت میں حدیث بالا کا مضمون وارد کیا، لکھا ہے، فرمایا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل سے کہا، حق تعالیٰ جل شانہ تم کو اپنے کلام کے پڑھنے کا حکم فرماتے ہیں، اور اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے کوئی قوم اپنے قلعہ میں محفوظ ہو جائے، تو محفوظ ہو یعنی ہم کلام پاک پڑھتے ہیں تو ایسے جیسے ہم اپنے کسی قلعے میں محفوظ ہو گئے، اور اس کی طرف کوئی دشمن متوجہ ہو کر جس جانب سے بھی حملہ کرنا چاہے گا اسی جانب سے اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پائیں گے اور وہ اس دشمن کو دفع کر دے گا۔ یعنی جو شخص پابندی سے قرآن کلام پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ اس شخص کے لیے جو ہے ایسے ہے، اس شخص کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہو گیا کہ 4 چپیرے اس کی حفاظت ہو رہی ہے۔ اس کا دشمن اللہ تعالیٰ اس کے کلام کو یعنی اسی جانب میں اللہ کے کلام کو اس کا محافظ پاویں گے، یعنی دشمن جہاں سے حملہ کرنا چاہے گا، چاہے وہ شیطان کی صورت میں ہو، چاہے وہ انسانی شیطان کی صورت میں ہو، چاہے کوئی ظالم حکمران ہو، چاہے وہ کوئی غلط قسم کے لوگوں کے جو ہے ظالم لوگوں کے ہتھے چڑھیں گے، چاہے کچھ بھی ہو، لیکن اللہ تعالیٰ 4 چپیرے دائیں بائیں یہ کلام پاک، اللہ رب العزت کا کلام پاک اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اس کو بھٹکنے نہیں دے گا، اس کی حفاظت کرتا رہے گا، اور یعنی اس کو بچا لے گا، اس کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا، بھٹکنے نہیں، اس کو نقصان نہیں پہنچنے دے گا۔ تو کیسی خوبصورت یہ باتیں ہیں اللہ تبارک تعالیٰ کی کہ اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے رطب اللسان رہیں، ہر وقت اللہ تبارک تعالیٰ کے ذکر سے اپنے آپ کو جوڑے رکھیں، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتی رہیں گی ہر ٹائم ہر وقت، اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کریں گے، آپ کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کریں گے۔ یاد رکھیں کہ بہت ہی زمانہ ایسا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ معاف کرے، اس وقت ہمیں نہیں پتا کہ اگلے لمحے کیا ہو جائے گا۔ جو حالات چل رہے ہیں ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، ہمارے اللہ ہم سے ناراض ہے۔ یعنی کیا؟ ہم نے اپنے رب کو ناراض کر دیا ہے۔ ہم اپنے روٹھے ہوئے رب کو منانے کے لیے کیا کریں؟ اللہ تبارک تعالیٰ سے چمٹ جائیں، اللہ تعالیٰ کو منا لیں۔ کبھی دیکھا نا اپنے ماں باپ ناراض ہوں تو کیسے آپ اللہ سے چمٹیں گی؟ بس اللہ سے ویسے ہی چمٹ جائیں، جیسے کوئی دوست ناراض ہو جائے تو آپ چمٹ کر اس کو منا لیتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں، اللہ تعالیٰ سے چمٹ جائیں، اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ وہ جلد ہی مان جاتا ہے، وہ اب بھی تم کو چاہتا ہے، وہ اب بھی مان جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ اب بھی مان جائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ اللہ تبارک تعالیٰ کہے نہیں اب تو تم نے بہت گناہ کر لیا، اب نہیں مانتا، اب میں تمہاری نہیں سنتا، تم بہت گناہ گار ہو۔ اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھ کھولے ہوئے ہیں، اللہ مومنین کے انتظار میں ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ہر وقت آپ کے انتظار میں ہیں کہ آپ کس وقت اللہ سے رجوع کر لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، رکوع میں جاتے وقت کن باتوں کا خیال رکھنا تھا؟
جب قیام سے فارغ ہو جائیں یعنی قرات کر لیں، الحمد شریف پڑھ لیں، اور پھر قرآن کی کچھ اور آیتیں بھی پڑھ لیں یا سورت پڑھ لیں، تو رکوع کرنے کے لیے اللہ اکبر کہیں۔ جس وقت رکوع کرنے کے لیے جھکیں اس وقت تکبیر کہنا بھی شروع کر دیں، ساتھ ساتھ جھکیں اور کہیں اللہ اکبر، اور رکوع میں جاتے ہی تکبیر ختم کر دیں۔ اب آپ نے تکبیر ختم کر کے کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم۔ تو رکوع میں جاتے ہوئے کیا کرنا ہے؟ آپ نے رکوع میں جاتے ہوئے ایسے تکبیر ختم کر کے اللہ اکبر ختم کر کے سبحان ربی العظیم کہنا ہے۔ خواتین رکوع میں معمولی جھکے یعنی جتنا آسانی سے تھوڑا بہت جھک سکتی ہیں وہ جھک جائیں، اور مردوں کی طرح خوب اچھی طرح نہ جھکیں۔ مردوں کے لیے تو یہ ہے نا کہ کہتے ہیں کہ صحیح طرح مرد ایسے جھکیں کہ اگر ان کی کمر پر ایک پیالہ پانی بھر کے رکھ دیا جائے تو وہ پانی چھلکے نہ، یعنی اس میں سے پانی نہ گرے، وہ اتنا سموتھ سرفیس ہو جائے جیسے آپ کی ٹیبل کی نا بالکل ہموار سطح ہوتی ہے نا، ویسی ان کی بھی ہموار سطح ہو جائے۔ سمجھانے کو صرف بتایا، کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم کہیں، تو ہو سکے تو 7 دفعہ کہیں، یہ بہت محبوب عمل ہے۔ اور کم از کم اتنی دیر رکوع میں رکیں کہ اطمینان سے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم کہیں۔ رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے۔ کوشش کریں کہ آپ اپنے دونوں پاؤں کے دونوں انگوٹھوں کو دیکھیں، اور دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے سے ملا کر رکھنے چاہیے۔ دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے کے ساتھ ملا کے رکھنا چاہیے، لیکن بعض موٹے یعنی جن کے جسم بھاری ہوتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے تھوڑا سا بے شک کھول لیں۔ تو رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں کہ جسم میں کوئی خم، کوئی ٹیڑھ، کوئی جھکاؤ باقی نہ رہے۔ اسی حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پر ہی رہنی چاہیے۔ بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑے ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کی طرف کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں، تھوڑا سا کھڑی ہو گئی بس، اور جھکاؤ کی حالت میں ہی سجدے کے لیے چلی جاتی ہیں، یعنی لیکن آپ یاد رکھیں کہ رکوع سے سیدھا کھڑی ہوں۔ یاد رکھیں کہ آپ نے ہر عمل وہ کرنا ہے جس میں آپ کو سکون آ جائے۔ جب آپ قیام کے لیے کھڑی ہوں تو آپ کو کوئی جلدی نہ ہو رکوع کرنے کی، آرام سے قرات کریں، اس کے بعد آرام سے کہ آپ کا پورا جسم رکوع میں جا کر سکون پا جائے، اور رکوع سے اٹھتے ہوئے قومے میں آئیں، جب سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد کہیں تو آپ اتنی دیر کھڑی ہوں کہ آپ کے تمام جسم کے اعضاء سکون میں آ جائیں، اور آپ کہہ سکیں کہ سمیع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد۔ سمجھ آئی؟ تیسری بات، رکوع کی حالت میں نظریں پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، دونوں پاؤں پر زور برابر رہنا چاہیے، اور دونوں پاؤں کے ٹخنے ایک دوسرے سے ملا کر رکھنے چاہیے۔ رکوع سے کھڑے ہوتے وقت اس قدر سیدھی ہو جائیں جسم میں کوئی خم باقی نہ رہے۔ ایسا نہیں جیسے ٹوٹے ٹوٹے ہم نہیں ہوتے، ذرا سا جھک رہے ہیں، نہیں، بس سیدھا کھڑی ہو جائیں، سیدھا کھڑی ہوں۔ اس حالت میں بھی نظر سجدے کی جگہ پہ رہنی چاہیے۔ جب آپ قیام کریں، کھڑے ہو کے قرات پڑھے، آپ کی نظر اس جگہ پر ہو جہاں پہ آپ سے سجدے میں جانا ہے، جہاں پر آپ کا سر سجدے میں جائے گا اس جگہ پر نظر رکھیں۔ بعض خواتین کھڑے ہوتے وقت کھڑی ہونے کے بجائے کھڑے ہونے کا صرف اشارہ کرتی ہیں، اور جسم کے جھکاؤ کی حالت میں سجدے کے لیے چل جاتی ہیں، تھوڑا سا کھڑی ہوئی اور بالکل پورا کھڑی بھی نہیں ہوئی اور فوراً سجدے میں چلی گئی۔ یاد رکھیں یہ غلط ہے، ان کے ذمہ نماز کا لوٹانا واجب ہے، وہ ایسی عورتیں نماز کو اپنے لوٹائیں، لہذا اس سے سختی کے ساتھ پرہیز کریں، جب تک سیدھے ہونے کا اطمینان نہ ہو جائے سجدے میں نہ جائیں۔ یعنی رکوع سے جب رکوع سے اٹھیں گی تو پھر کیا کریں؟ جب رکوع سے اٹھیں گی تو پوری طرح اٹھ جائیں، پوری طرح رکوع سے اٹھ کر سیدھا کھڑی ہو جائیں، مطلب ایسے کھڑی ہو جائیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان کی ہوتی ہے نا، کیا کہتے ہیں، پریڈ ہوتی ہے نا فوجیوں کی، بالکل سیدھے کھڑے ہوتے ہیں وہ، بس آپ بھی سیدھا کھڑی ہو جائیں، نہ جھکی جھکی کھڑی ہوں، نہ پیچھے کی طرف اپنا جسم ڈالیں، نہ دائیں طرف نہ بائیں طرف جسم کو نہ جھکائیں، بلکہ سیدھی کھڑے ہوئے ایک تابعدار غلام کی۔
دیکھیے ہم دنیا میں اپنے باس کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا، لوگ تو کتنے تابعدار ہو کے کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ایک بات سارے بھول جاتے ہیں کہ بگ باس یعنی سب سے بڑا آقا تو ہمارا اللہ ہے، کہ اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ دیکھیں نا، ہمارا باس اگر ہم سے ناراض ہوگا تو ہماری سیلری بند کر دے گا، ہمیں اپنی نوکری سے نکال دے گا، بس دیٹس آل۔ لیکن وہ جو اوپر والا باس ہے اللہ رب العزت، وہ ہمارے کھانے کو کھانا بھیجتے رہتے ہیں، ہمارے کھانے کے لیے پانی، ہماری پیاس کے لیے پانی بھیجتے رہتے ہیں، وہ ہمارے تمام کے تمام ہمارا دل اپنے قابو میں رکھ کے صحیح طریقے سے اس کو دھڑکاتے رہتے ہیں اور دل کا کام جاری رکھتے ہیں۔ یہ نہیں کرتے کہ اگر وہ ناراض ہو گئے، یعنی باس ناراض ہوگا تنخواہ روکے گا، اگر اللہ ناراض ہو گیا تو یہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ اگر میرے تیرے جسم کو کہہ دیا کہ کوئی کام نہیں کرنا، تو آنکھیں ہماری بے رونق ہو جائیں گی، دیکھ نہیں سکیں گی، کان سن نہیں سکیں گے، پاؤں چل نہیں سکیں گے، زبان بول نہیں سکے گی۔ اگر نہیں یقین تو جاؤ کتنے تو ہسپتالوں میں آج جا کے دیکھو کہ کتنے بیچارے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں، اور آج بھی اس بات کے لیے ترس رہے ہیں کہ کاش ہم ایک دفعہ بیٹھ کر اپنے ہاتھوں سے توڑ توڑ کر روٹی کھا لیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم کیا کہ آپ اور میں اپنی روٹی خود پکا کے کھا لیتے ہیں۔ میں تو روٹی خود ہی پکا کے کھاتی ہوں زیادہ تر۔ تو بھائی یہ ہے کہ اوروں کو بھی کھلاتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ کھانا بناتی ہے نا، کھانا بنا کے کتنے، اگر آپ کے 10 افراد ہیں گھر کے تو 10 افراد کو کھلاتی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں بھی ہیں تو نوکر چاکر ملا کے 9-10 افراد تو بن ہی جاتے ہیں نا، ادھر سے آنے جانے والے بھی۔ تو میری پیاری بہنوں، اللہ کا شکر ہے الحمدللہ رب العالمین کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معذوری میں، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو معذوری سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جسم کے سارے آرگنز اور ہمارے تمام جسم کے تمام اعضاء، ہمارے باڈی پارٹس، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے الحمدللہ، جب چاہیں ہاتھ کو ہلا لیں، جب چاہیں پیر کو ہلا لیں، جب چاہیں انگلیوں کو موڑ لیں، جب چاہیں نلکے کو کھول لیں، جب چاہیں نلکا بند کر دیں۔ ایک دفعہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا تو آج سے ہوگی تو تقریباً 25 26 27 سال پہلے کی بات، تو میرا نا یہ سیدھا ہاتھ میں نا کوئی ٹیپ نہیں کھلتی تھی، یعنی کوئی اگر نلکا کھولنا چاہوں، یا آپ کو پتہ گھما کے جیسے انسان سبزیاں بناتا ہے، آٹا گھونتا ہے تو ہاتھ کو گھماتا ہے نا، ابھی تو نہیں پتہ چلتا، جب چوٹ لگی ہوتی ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اب میرا ہاتھ چلے ہی نا، اب وہ بیچارہ جرا کے پاس لے گئی، اس نے پٹی باندھ دی، ایک اس نے وہ رکھ کے پھٹی رکھ کے، ایک چھوٹی سی تختی سی رکھ کے پٹی سی رکھ کے اسٹک رکھ کے پٹی باندھ دی۔ اس نے کہا پانی میں نہیں ڈالنا۔ اب چھوٹا سا بچہ، نہ وہ کہتے ہیں نہ آدم کی ذات والا حساب پہ پورا دن کیلی لگی رہتی تھی۔ تو وہی یہی ہوا کہ اب ظاہر ہے بچے کو نہلانا، بچے کو دلانا، بچے کو پیشاب پخانہ کرانا ایک کام ہوتا ہے۔ تو یہی ہوا، تیسری پٹی کے دوران اس نے میری پٹی کھولی اور کہا گھر واپس چلے جائیں، آپ کا علاج نہیں ہو سکتا، آپ جو ہیں وہ پرہیز ہی نہیں کرتی۔ اب میں اس عقل کے اندھے کو کیسے سمجھاؤں کہ بھائی میں ایک پرہیز کروں کیسے، مجھے بتا تو دے کہ میرے گھر میں کوئی کام کرنے والا نہیں۔ تو اب پھر مجھے احساس ہوا کہ یار جب ہماری یہ چیزیں صحیح تھی تو ہم کتنی ناشکری کرتے تھے۔ آج ذرا سی یہ ہڈی میں درد ہو رہا ہے، ٹیپ بند نہیں ہو رہی، کوئی نلکا نہیں کھل رہا، کوئی کپڑے نہیں نچوڑے جا سکتے، نہ آٹا گوندا جا سکتا ہے، نہ روٹی پھٹکی جا سکتی ہے۔ اللہ تیرا شکر ہے کہ الحمدللہ۔ اور پھر یہی ہوا، اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ایسی چلتی رہی تکلیف کے ساتھ، لیکن پھر اللہ پاک نے الحمدللہ رب العالمین ایک بڑا اچھا میرے لیے انتظام کیا، جس سے اللہ پاک نے مجھے ٹھیک کر دیا الحمدللہ۔ تو کہنے کا کیا مقصد ہے کہ بھائی جب تک ہمیں ہماری نعمتوں کی قدر نہیں ہے، جب تک ہمیں وہ مل رہی ہیں، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے کبھی بھی، اللہ کبھی بھی نہ کرے۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہی ہوں، آپ چل رہی ہیں یا آپ نے جوتے پہنے، جوتے میں تھا کوئی کیل یا کوئی کانٹا تھا، وہ آپ کے پیر میں چبھ گیا، اللہ نہ کرے، یا میرے پیر میں چبھ گیا۔ اب اب ایک پیر کا کانٹا ہے جس کی وجہ سے چیخیں نکل رہی ہیں کہ یار یہ کانٹا کون نکالے گا، اور اس کانٹے کی وجہ سے تکلیف ہوئے چلی جا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرا کریں، وہ کانٹا جب تک نکلتا نہیں، جان نکلی رہتی ہے۔ یا کوئی پیر، نعوذ باللہ کہیں پیر میں کوئی چوٹ لگ جائے
تو چلا نہیں جاتا، ہاتھ میں کوئی چوٹ لگ جائے، کسی وقت انگلیاں جل جائیں تو یقین کریں بہت تکلیف ہوتی ہے جب، لیکن ہمیں تب تک احساس نہیں ہوتا جب تک ہمارے یہ اعضاء صحیح طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ ان اعضاء میں سے کسی میں کوئی چیز چوٹ لگ جائے، مجھے ایک دفعہ کونی میں چوٹ لگی، میرے سے کونی کو بچانا مشکل ہو گیا، کوئی کام بھی کری کونی میں ضرب لگ جاتی تھی، تو بڑی حیرت ہوتی تھی کہ ہمارا کونی کا اتنا استعمال ہے، ہمیں کونی کا پتہ نہیں چلا کہ ہماری ایلبو اس طرح اتنے فائدے کی چیز ہے۔ تو کہنے کا صرف اتنا سا مطلب ہے، بتانے کا صرف اتنا سا مقصد ہے میری پیاری بہنوں، اللہ کی ڈھیروں ڈھیروں شکر گزاری کیا کریں، اللہ کی شکر گزار بنے۔ اللہ تعالیٰ کو کیا کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہم سے منہ پھیرنے میں سیکنڈ نہیں لگے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ایک دفعہ ہمارے لیے سوچ لیں کہ جا تو جو مرضی کر، میں تیرا کچھ نہیں کروں گا، تو یقین کریں، یوں سمجھ لیں، اللہ کی قسم یوں سمجھ لیں کہ ہم آج ہی ابھی ہی مر گئے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بڑے حوصلے بہت بلند ہیں، میرے پروردگار کے حوصلے بڑے ہیں، میرے پروردگار کے، جو ہماری تمام کے تمام خطاؤں کو اگنور کرتا ہے، اور ہماری تمام کے تمام خطاؤں کے باوجود ہمیں چاہتا ہے۔ ہم اللہ کو کتنا چاہتے ہیں، اپنی غرض کے لیے چاہتے ہیں۔ خدا جانتا ہے، کسی سے کہو نا یار 2 رکعت نماز پڑھ لو، یار یاسین پڑھ لو، انہیں اللہ معاف کرے ہمیں موت آ جاتی ہے، میں اپنے آپ کو کہہ رہی ہوں، لیکن اللہ نہ کرے کبھی نہ کرے گھر میں کوئی نعوذ باللہ کوئی آفت آ جائے، کوئی بیمار پڑ جائے، یا کسی کو ایک دم سے نعوذ باللہ کوئی الٹی ہو جائے، اس میں خون آ جائے، یا کوئی ایسی بچے کی ابھی چند دن پہلے میرے پوتے کی نکسیر پھوٹی، تو میرے فجر کا وقت تھا، مطلب، اور آپ یقین کریں میرے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اس کو کیسے کروں، جتنا میں اس کے ناک میں پانی ڈال رہی ہوں، جتنا میں سر پہ پانی ڈال رہی ہوں، اتنی ہی تیزی سے آ رہا ہے اور نکلتا ہی چلا جا رہا ہے، بیسن میں نکلتا چلا جا رہا ہے۔ میرے دل کو ایسا تکلیف ہو، میں بار بار اس کے ناک میں جیسے وضو کرتے پانی ڈالتی ہوں، اس کو سر پہ ڈال رہی ہوں، پیار کر رہی ہوں اس کو، جب تک نہیں رک گیا مجھے سکون نہیں آیا۔ تو کیا پل میں کیا جانے کیا ہو جائے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اگلا لمحہ ہمارے لیے کون سی مشکل اور کون سی پریشانی لا سکتا ہے، اگلا لمحہ ہمارے لیے کون سی خوشخبری لا سکتا ہے، ہمیں نہیں پتا۔ تو جب ہماری اتنی بے اعتباری زندگی ہے، اتنی بے بسی کی زندگی ہے، اتنی ڈاواڈول زندگی ہے جس میں ثبات ہی نہیں ہے، جس میں سکون ہی نہیں ہے، تو بھائی پھر تو ہمیں اپنے اللہ سے ایسے جڑ جانا چاہیے جیسے بچہ ماں کا روبٹا پکڑ کر ماں کے ساتھ ہی ساتھ چلتا رہتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا۔ یہاں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں، اے نبی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، یا ایوہ النبی، اے نبی، اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا ہے کہ آپ گواہ ہوں، یعنی آپ کو یہ اتھینٹسٹی دے دی، آپ کو یہ اختیار دے دیا، آپ کو وہ رتبہ اور مان اور عزت دے دی کہ آپ کو رسول بنا دیا کہ آپ گواہ ہوں گے، اور آپ مومنین کے لیے بشارت دینے والے ہیں اور کفار کے ڈرانے والے ہیں، وسراجا منیرا، اور آپ کیا ہیں، آپ ایک روشن چراغ ہے، وسراجا منیرا، آپ ایک روشن چراغ ہیں، وبشر المؤمنین، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ خوشخبری دے دیجئے مومنین کو، بِأَنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ، یہ کہ ان کے لیے من اللہ، اللہ کی طرف سے، اللہ کے پاس یا اللہ کی طرف سے، فضلاً کریما کبیرہ، فضلاً کبیرہ، کہ فضل ہے بہت بڑا،
اور مومنین کو بشارت دے دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے. یعنی آج جو آپ کو تنگیاں ہیں کل وہ تنگیاں مٹ جائیں گی. آج اس دنیا میں جس کی اولاد نہیں ہے وہ اولاد کے لیے تڑپ رہا ہے، کل کو اللہ پاک اس کا یہ رونا بھر دیں گے. آج جس کے پاس رزق کم ہے، ایک وقت کھاتا ہے ایک وقت کا فاقہ کرتا ہے، کل کو اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر کھلائیں گے. دنیا میں ہی اللہ کا وعدہ ہے ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. میں انقریب ہر تنگی کے بعد آسانی ہے، بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. جب یہ دو دفعہ فرمایا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اس تنگی کو ہٹا دوں گا اور اس تنگی کو ہٹا دوں گا اور اس کے بعد انعامات کی برسات کر دوں گا. بس تم مجھ سے جڑا رہے. آپ دیکھیں نا قرآن شریف میں دو جگہ ایک ہی صورت میں کیوں دو جگہ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا. دیکھیں قرآن مجید کھول کے دیکھیں کہ یہ آیت میں اپنی طرف سے تو نہیں بول رہی کہیں کہ بھائی بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. پھر ہر تنگی کے بعد ان مع العسر یقیناً 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 ان بے شک یقیناً ہر تنگی کے بعد آسانی ہے. پہلی دفعہ میں اللہ تعالیٰ پڑھنے سے یہ تنگی کو ہٹا دیں گے، دوسری دفعہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنی نعمتوں کی برسات کر دیں گے. لکھ لیں اس بات کو، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کا ترجمہ کہیں سے بھی دیکھ لیں پڑھ لیں پتہ چلے گا. پہلی دفعہ کہنے میں تنگی کو ہٹائیں گے، دوسری دفعہ کہنے میں اس پر انعامات کی برسات کریں گے، اس کے لیے آسانیاں فرما دیں گے. اس کے لیے جہاں پہ تنگی کا در تھا وہیں تنگی. یاد رکھیں یہاں پر اس سبق کو شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت جہاں سے زخم لگاتے ہیں اللہ رب العزت وہیں پر مرہم لگاتے ہیں. وہیں سے مرہم وہیں پر جہاں سے زخم لگاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام پانی میں بہ رہے ہیں، کیوں؟ موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا. موسیٰ علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا میرے ذہن میں نہیں ہے. موسیٰ کا مطلب ہے پانی سے نکلا ہوا، ٹھیک ہے. ماں نے بہا دیا اللہ کے کہنے پہ کہ فرعون کے سپاہیوں سے تو اس طرح بچا سکتی ہے کہ اپنا بچہ پانی میں بہا دے، لکڑی کے باکس میں رکھ کے، لکڑی کے صندوق میں رکھا پانی موسیٰ کو. اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے اللہ تبارک تعالیٰ نے کے حکم سے پانی میں بہا دیا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے پانی ہی سے بچایا. کیسے؟ نہ صرف اس وقت کہ فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا یہ موسیٰ بہتے پہنچ گئے اور فرعون نے اس کو پالا اپنے گھر میں 2 سال کے لیے، ماں کو ہی دے دیا کہ دودھ پلاتی رہے، اور خرچہ پورے گھر کا فرعون نے اٹھایا. اور اس کے بعد فرعون کے گھر میں رہے موسیٰ علیہ السلام، یعنی دشمن نے اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے اس کو جس سے وہ ڈر رہا ہے. ایک بات. دوسری دفعہ بحیرہ کلزم میں آپ دیکھیں کہ 6,70,000 کی فوج بنی اسرائیل کے لوگوں کی تعداد، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام 6,70,000 لوگوں کو لے کر تقریباً جو لکھا ہوا ہے، یعنی جو پڑھا ہے وہ بتا رہی ہوں، باقی اللہ بہتر جانتا ہے، اس پر میں بحث نہیں کر رہی. لیکن موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھیوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر کو پھاڑ کر راستے بنا دیے. اور فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ بنا ہوا ہے تو چلو بڑا آسان ہے کہ ہم موسیٰ پر حملہ آور ہو جائیں. سمندر میں راستہ بنانا بڑا ہی مشکل ہے. دریا میں تو میں سوچتی ہوں کہ شاید بن جائے. سمندر کی لہریں اتنی بپری بھی ہوتی ہیں کہ راستہ کیا بنے گا آپ سوچیں. بہرحال بغیر کسی مدد کے، بغیر کسی تختے وغیرہ کو لگائے بغیر اللہ تعالیٰ نے سمندر کے پانی کو کھڑا کر دیا اور راستہ بنا دیا، اور واقعی راستہ بنا دیا. اب اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 دفعہ پانی میں سے بچایا تھا. موسیٰ 2 دفعہ پانی سے نکلے ہیں صحیح سلامت، زندہ سلامت. ایک بحیرہ کلزم سے، اس کو کچھ اور بھی کہتے ہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہا، اور ایک دفعہ جب وہ بچپن میں ان کی ماں نے ان کو بہایا تھا. تو
اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے جس دشمن سے بچانے کے لیے ان کی ماں نے ان کو بہایا، اسی دشمن نے اپنے گھر میں ان کو بیٹا بنا کر پال لیا۔ تو اے نبی، ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ گواہ ہوں اور آپ بشارت دینے والے ہوں مومنین کو، اور ڈرانے والے ہوں کفار کو، وسراجا منیرا، اور آپ ایک روشن چراغ ہے۔ یعنی آپ، میں نے آپ کو بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ نے سورج نہیں کہا یہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، چراغ کہا۔ بھائی چراغ بھی ایک بے جان چیز ہے، سورج بھی ایک بے جان چیز ہے، لیکن اللہ نے سورج کیوں نہیں کہا؟ اس لیے کہ سورج جو ہے وہ جب نکل آتا ہے تو کہیں اندھیرا نہیں رہتا، اور چراغ کو اندھیرے کو دور کرنے کے لیے روشن کیا جاتا ہے۔ یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ظلمتوں کے اندھیرے، جہالت کے اندھیرے دور کر دیے، اور مومنین کو بشارت دیجیے کہ ان پر اللہ کی طرف سے بڑا فضل ہونے والا ہے۔ یعنی یہ جو تمہاری مشکلیں ہیں نا، آج تم لگاتار تھکا رہے ہو اپنے جسم کو، رات بھر تم عبادت کرتے رہتے ہو، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہو، وضو کرتے ہو، بستر کو چھوڑتے ہو، زکوٰۃ وقت پہ دیتے ہو، نماز وقت پہ پڑھ رہے ہو، اور کیا کہتے ہیں کوئی تمہیں گالیاں دے تو برداشت کر رہے ہو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہو، کسی کی غیبت نہیں کر رہے، کسی کو گالی نہیں دے رہے، کسی کو اپنی ذات سے نقصان نہیں پہنچا رہے، جب کہ کوئی تمہیں نقصان پہنچا رہا ہے تو اس کو تم برداشت کر رہے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ شاکر علیم، بڑا قدردان ہوں ایک ایک چیز کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر و انثی، کہ میں تمہارے کسی عورت اور مرد کے رائے برابر عمل کو بھی ضائع نہیں کروں گا، اس کی بھی تمہیں وہ ملے گی، اس کے بھی تمہیں جزا ملے گی، اس کا بھی تمہیں بدل ملے گا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کو خطاب کرنے کے بعد ابھی ان آیات میں حق تعالیٰ اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے چند کلمات تسکینہ ارشاد فرماتے ہیں، جن کا مطلب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا ہے کہ آپ ان معترضین، اعتراضات کرنے والوں کے طعنوں سے نہ گھبرائیں، نہ پریشان ہوں، نہ غمگین ہوں۔ اگر یہ احمق آپ کو نہیں جانے، اگر یہ احمق آپ کو نہ جانے تو کیا ہوا، ہم تو بہت کچھ مراتب عالیہ بخشے ہیں، یعنی ہم نے تو آپ کو بہت سے مراتب عالیہ یعنی بہت بلند مقام بخشے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کیا بلند مقام بخشے میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں، اور آپ کی شخصیت اس سے بہت بلند ہے کہ یہ مخالفین اپنی بہتان اور افطرا پردازیوں کے طوفان سے آپ کا کچھ بگاڑ سکے۔ یعنی یہ جتنا مرضی شور مچا لیں، آپ کے خلاف ہو جائیں، آپ کے لیے آپ پر کیچڑ اچالیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، لہٰذا نہ آپ ان کی شرارتوں سے رنجیدہ ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کیوں اداس ہو رہے ہیں؟ کیوں دل آپ کا تھوڑا ہو رہا ہے؟ کیوں آپ غمگین ہو رہے ہیں؟ نہ ان کی بکواس کو کوئی وقت نہ دیں، آپ اپنے فرائض منصبی جو آپ کو کہا گیا نا، دین کو پھیلائیے، اللہ تعالیٰ کی شریعت کو نافذ فرمائیں، آپ یہ کرتے رہے، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ کافی کارساز اور حامی اور ناصر ہے، مددگار ہے، وہ آپ کے مخالفین کو آپ کو مخالفین کے ہر طرح کے شرور سے، ہر طرح کے زر سے، ہر طرح کی ان کی اس سے سازشوں سے بچا لیں گے۔ یہاں ان آیات میں خود خطاب کر کے پہلی بات یہ فرمائی جاتی ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا۔ مطلب یہ کہ جب قیامت کے روز اللہ کی عدالت قائم ہوگی تو آپ امت کے اعتبار سے گواہ ہوں گے کہ آپ کے بیان کے موافق، آپ کے بیان کے مطابق، آپ کے بیان کے کہنے کے مطابق ان کا فیصلہ ہوگا۔ آپ کی شہادت پر، آپ کی گواہی پر یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ ماننے والے کس جزا کے اور نہ ماننے والے کس سزا کے مستحق ہیں۔ جس کی گواہی میں سنے محمد کا نام نامی، زبان اپنی پہ لانے والوں، سنو کہ آج اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر لیا، اپنی زندگی میں لے آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت میں لگ گئے، اللہ کی قسم آپ سے بڑھ کر وہاں پر آپ کے ساتھ تو اور کوئی نہ ہوگا۔ دوسری بات فرمائی کہ آپ مبشرہ یعنی مومنین کو بشارت دینے والے ہیں، اور فرما برداروں کو خوشخبری سنانے والے ہیں۔
تیسری بات یہ فرمائی کہ آپ نذیر ہیں یعنی کفار اور نافرمانوں کو ڈرانے والے ہیں۔ چوتھی بات یہ فرمائی کہ آپ داعی اللہ ہیں، یعنی اللہ کی طرف ان کے حکم سے بلانے والے ہیں۔ داعین اللہ کے ساتھ بیزنے بھی ہے، یعنی آپ سب کو اللہ کی طرف اللہ کے حکم سے بلانے والے ہیں، یعنی اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے تو آپ سب کو بلا رہے ہیں۔ دعوت اللہ تو ہر مبلغ دے سکتا ہے، یعنی ہر کوئی، میں بھی دے رہی ہوں بیٹھی بھی سکتا آپ کو دعوت اللہ کی، مگر وہ اللہ کی طرف سے اس کام پہ معمور نہیں ہوتا، یعنی لیکن میں اس کو اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کر رہی ہوں، لیکن اللہ نے نعوذ باللہ مجھے یا اس طرح بیان دینے والوں کو نبی بنا کے نہیں بھیجا ہوتا۔ نبی تو چلے گئے دنیا سے، اب نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی تھے، ہم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا، وہ کہتے ہیں نا، ایک ٹوٹی پھوٹی سی نقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، سمجھ گئے نا؟ اللہ تبارک تعالیٰ اس نقل کو اصل بنا دے تو اللہ کا کام ہے۔ برخلاف نبی اللہ کے اذن سے دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اچھا کیا کر رہے ہیں؟ تو ہم اللہ کی طرف سے اس کام پر معمور نہیں ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کام نبیوں کے رسولوں کے ذمہ رکھا تھا، لیکن اگر ہم یہ کام کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں انعام بہترین ملے گا۔ برخلاف نبی اللہ کے اذن سے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے دعوت دینے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، اس لیے نبی کی دعوت کے پیچھے اس کے بھیجنے والے اللہ رب العزت کی فرما روائی کا زور ہوتا ہے۔ اسی بنا پہ اللہ کے بھیجے ہوئے داعی کی مخالفت اور مزاحمت، یعنی اب اگر جو لوگ اللہ تعالیٰ کے اس بھیجے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے اس قاصد کی، اللہ کے اس رسول کی اگر مخالفت کریں گے تو گویا انہوں نے وہ اللہ کی مخالفت کی۔ جس طرح دنیاوی حکومتوں میں سرکاری کام انجام دینے والے سرکاری ملازم کی مزاحمت خود حکومت کے خلاف جنگ سمجھی جاتی ہے نا، جیسے اب ہمارا جو ہے صدر، ایک مثال ہے اب تو کیا کہوں میں آج کل کے صدر کو لیکن اگر اس کی طرف سے کوئی حکم لے کے آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ صدر کی طرف سے حکم لے کے آیا، وہ صدر، یوں سمجھیں کہ وہ صدر ہی حکم لے کے آیا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں کو جو بھیجتے ہیں یہ حکم لے کر، یہ کام دے کر، اس کا مطلب یہی ہے کہ گویا کہ جس نے اپنے اللہ کے بھیجے ہوئے قاصدوں کی، نبیوں کی، رسولوں کی عزت کی، گویا اس نے اللہ رب العزت کی عزت اور احترام کیا، اور جس نے اللہ کے رسولوں کے ساتھ ٹکر لی اور ان کے ساتھ دشمنی کی، تو پھر یاد رکھیں کہ یہ دشمنی رسولوں کے ساتھ نہیں ہے بلکہ ان کو بھیجنے والے اللہ کے ساتھ ہے۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ اپنے دشمنوں سے خوب نپٹنا جانتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ تو دیکھیں نا کیسے اللہ تعالیٰ نے پھر نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا تو اللہ نے کیا کیا، ذرا سن لیں اور دیکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا کیا۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا کہ میں خدا ہوں، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو ایک کہتے ہیں نا، ایک مچھر کے ذریعے، کہتے ہیں لنگڑا مچھر جو اڑ نہیں سکتا، جو کہ اس کے دماغ پر ہی بیٹھا رہتا تھا، تو وہ بار بار ڈنک لگاتا تھا۔ مچھر کاٹ کے چلا جائے، آپ کو پتا ہے سویا ہوا بچہ بھی اٹھ کے چیخے مارنے لگتا ہے، کتنی دیر تک اس کی خارش اور چبھن ہوتی رہتی ہے۔ ایک مچھر رات بھر تنگ کرنے کے لیے کافی ہے، کبھی ادھر سے بھن بھن کرے گا، کبھی ادھر سے بھن بھن کرے گا۔ اب مچھروں کا مہینے آنے والے ہیں کہ جی پنکھے بند ہو جائیں گے، مچھر شروع، لیکن وہ ایک مچھر نا انسان کو صحیح معنوں میں نا صحیح اندر تک سلگا دیتا ہے۔ ظاہر ہے آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا، بہت ہی مشکل ہی ہوگا جو کہے کہ مجھے تو آج تک مچھر نظر ہی نہیں آیا، مجھے تو پتہ نہیں مچھر کیا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا صرف میرا مطلب ہے کہ وہ ایک چھوٹا سا مچھر جو اگر آپ کے ہاتھ پہ آ کے نا 100 بھی بیٹھ جائے نا تو وہ بیٹھ سکتے ہیں آپ کے ہاتھ پہ، ایک ہاتھ پہ نا، آپ کے ہاتھ پہ۔ تو کہنے کا مطلب ہے اتنے چھوٹے چھوٹے مچھر ہوتے ہیں لیکن وہ زندگی کو عذاب بنا دیتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نمرود کو مچھر کے ذریعے اور فرعون کو پانی میں ڈبو کر ہلاک کیا۔ اللہ نے قارون کو زمین میں دھسا کے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے، آپ بولتی جائیں میں اللہ کے حکم سے تقریباً بتاتی جاؤں گی کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے لوگوں کو جنہوں نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ پاک نے ان کو کیسے سامری نے بچڑا بنایا حضرت موسیٰ کے جانے کے بعد، لوگوں کا سونا لے کے اس کو مٹی کا سانچا سا بنا کے اس کے اوپر وہ سونے، وہ جیسے ہم کہتے ہیں نا، ایک مثال کے طور پہ موم بتی ہے آپ کے پاس، اب موم بتی کو آپ
एक पेपर ग्लास में टिकला के डालती हैं, जब मोमबत्ती सूख जाती है तो आप उसको पेपर ग्लास को तोड़ देती हैं साइडों से, तो अब वो मोमबत्ती उसके वैसी पेपर ग्लास की तरह बन जाएगी। तो इसी तरीके से उसने भी ऐसे ही किया कि एक बछड़ा बनाया, बछड़े में उसने मुंह से लेके दुम तक की जगह खाली रखी, वहां से हवा गुजरती थी तो हाउ हाउ की आवाजें आती थी, गो गो की आवाजें आती थी। बस लोगों ने उसकी जो है गौशाला परस्ती करना शुरू कर गए, बछड़े की पूजा करने लगे कि ये तो भाई सही मायने में खुदा ही है। ठीक है ना। तो अल्लाह ताला ने, और ये सब कुछ किया किसने? सामरी ने किया, सामरी जादूगर ने किया। तो अल्लाह तबारक ताला ने फिर सामरी को ऐसा मर्ज दिया कि वो रोता था और कहता था, उसको बीमारी दी थी अदसा की, अदसा की बीमारी। उस बीमारी का नाम है अदसा। अब पता नहीं मॉडर्न साइंस में, मॉडर्न मेडिकल साइंस में कौन सी बीमारी कहलाएगी, बहरहाल अल्लाह बेहतर जानता है। तो वो कहता था कि मुझे ना छुओ, मुझे ना छुओ, मुझे हाथ ना लगाओ, भागता था दूर लोगों से और इसी मर्ज में मरा। और गालिबन यही बीमारी अबू लहब को भी हुई, जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहा था और अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ टूटने की बदुआ दी थी। तो अल्लाह ताला ने उसको भी ऐसी ही अदसा जैसी बीमारी दी। तो कहने का क्या मकसद है? अल्लाह अकबर कबीरा, कि अल्लाह ताला हमें माफ फरमाए, अल्लाह तबारक ताला हम पर रहम फरमाए, हम लोगों को अल्लाह ताला हदायत दे। तो अल्लाह तबारक ताला के मोहब्बत के रंग भी निराले हैं और अल्लाह पाक अपने दुश्मनों से निपटना खूब जानते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, तुम बड़े बड़े किलों में छुप जाओ, तुम बड़ी बड़ी बड़े बड़े किलों में छुप जाओ, बड़ी बड़ी इमारतों में मकीद हो जाओ, तुम गुफाओं में चले जाओ, तुम गारों में चले जाओ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, बस मेरे एक हुक्म की देर है मेरे एक हुक्म की देर है कि वहां से अल्लाह ताला तुम्हें ला कर पटक कर मारेगा। हम ये सोच लें आप कि अल्लाह तबारक ताला को दुनिया में और आखिरत में कोई बेबस नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक ताला को कोई नाउज़ुबिल्लाह अल्लाह से कोई बदला नहीं ले सकता। उसकी जात, जैसे उसने अपनी सूरतुल इखलास में तारीफ की ना, कि अल्लाह समद, कि वो बेनियाज है इस बात से कि कोई उसकी बुराई करे या उसकी अच्छाई करे। आप सब मिलकर अल्लाह की अच्छाई करते रहो, उसको कोई खुशी नहीं होगी। वो बिल्कुल बेनियाज है, वो बेपरवाह है, समद है। और अगर आप सब मिलकर नाउज़ुबिल्लाह नाउज़ुबिल्लाह यानी पूरी दुनिया मिलकर अगर नबी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बुराई करना शुरू हो जाए तो पूरी दुनिया अगर अल्लाह की बुराई करने लगे तो अल्लाह ताला समद है, अल्लाह ताला को उस बुराई से कोई तकलीफ नहीं होनी। यानी अगर मेरी कोई बुराई कर रहा होगा ना तो मुझे बड़ा दिल दुखेगा, हाय अल्लाह मैंने इतना किया और ये फिर मेरी बुराई कर रहा है। और मेरी ना नींद भी उड़ जाएगी और मेरी भूख भी उड़ जाएगी कि ये कितनी बुराई की है इन्होंने मेरी आज। लेकिन अल्लाह तबारक ताला को बुराई से अपनी कोई बुराई से एक, कहते हैं ना, एक दिन का बराबर भी अल्लाह को कोई असर नहीं होना। अल्लाह तबारक ताला वैसे हैं वैसे रहेंगे। लेकिन हाँ, अल्लाह ताला अगर हमारे साथ बुराई करना चाहें तो दुनिया में उनको कोई हाथ पकड़ के रोकने वाला नहीं है। सुनो मोहम्मद का नाम नामी जबान अपनी पे लाने वालों, सुनो। शर्त ईमा मुस्तफा से वालिहाना प्यार है, शर्त ईमा मुस्तफा से वालिहाना प्यार है, प्यार लेकिन पैरवी है, पैरवी दुश्वार है। की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। अल्लाह ताला यहाँ पे फरमा रहे हैं कि अगर तुम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफा कर जाओ, उनकी बताई हुई बातों पे अमल कर जाओ, उनकी इज्जत और नामूस की हिफाजत करने लगो, तो मैं तुम्हें तुम्हारे हाथों में तुम्हारा कलम पकड़ा दूंगा, तुम अपनी तकदीर खुद ही लिख लेना। नहीं समझ आई? कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं। अगर हम मिलकर अल्लाह के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हक हकूक पूरे करना शुरू कर दें और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को की नामूस की हिफाजत करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का मुकाबला करें,
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں تجھے قلم پکڑا دوں گا، تیرے لوہے محفوظ تیرے سامنے کر دوں گا، تو اپنی تقدیر اپنی چاہت کے مطابق لکھنا، تو اپنی تقدیر اپنی دل کے مطابق لکھنا، بس تو میرا اور میرے نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو میرے نبی سے محبت تو کر کے دیکھ، تو میرے نبی سے وفا تو کر کے دیکھ۔ آئیں ہم اس اعلیٰ ذات کی وفاؤں کو سنتے ہیں اور پھر ہماری کیا ڈیوٹی ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صبح تک یہ آیت شریفہ پڑھتے رہے، ایک رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات یہ آیت پڑھتے رہے، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم، اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بے شک وہ آپ کے بندے ہیں، آپ دے سکتے ہیں، آپ کو کون روک سکتا ہے؟ ماں اپنے بچے کو مارے، کوئی روک سکتا ہے؟ کیونکہ ماں کا بیٹا ہے وہ، اس نے پیٹ میں رکھا، اس نے پالا، اللہ ہمارا خالق مالک رازق ہے، ہمارے ساتھ جو مرضی کرے۔ اور اگر آپ ان کو ان کی بخشش فرما دیں، ان کو مغفرت فرما دیں، ان کو بخش دیں، معاف کر دیجئے، تو بے شک آپ غلبے والے حکمت والے۔ تو بھائی آپ بہت اعلیٰ ذات ہیں، آپ کو ہر طرح کا اختیار ہے، آپ چاہے ہمیں روڑ کے رکھ دیں، آپ ہمیں سے رول کے رکھ دیں، چاہے آپ ہمیں پیس کے رکھ دیں، چاہے آپ ہمیں تخت شاہی پہ بٹھا دیں، یہ تو اللہ کے اختیار کی باتیں ہیں۔ اللہ کی قسم ماں باپ بھی اپنی اولاد پر اتنے شفیق نہیں ہوتے جتنے شفقت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے لیے تھی۔ ایک کاش کے امتی کو بھی اپنے شفیق و مہربان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی تعلق نصیب ہو جائے، جو پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہماری آنکھوں کو بھی جاری کر دے۔ کاش کہ ہم بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں رونے لگے، کاش کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سلوک کو دیکھتے ہوئے جنہوں نے ہمارے لیے دنیا میں آ کر کیا، اور اس محبت کو دیکھتے ہوئے کاش کہ ہماری آنکھیں بھی مینا برسانے لگی۔ کاش حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں میں نے ایک مرتبہ آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش طبع دیکھا، یعنی آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے، موڈ اچھا تھا، تو عرض کیا اے اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیجئے، اے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ تعالیٰ سے میرے لیے دعا فرما دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا فرمائی، اے اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، کاش کہ اللہ ہمارے حق میں بھی یہ قبول فرما لے۔ حضرت عائشہ کے طفیل حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل میں، اے اللہ عائشہ کے پچھلے گناہ اگلے گناہ اور پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، اور وہ گناہ جو اس نے چھپ کر کیے اور جو اس نے اعلانیہ کیے وہ سب کچھ معاف کر دے۔ اللہ ہمارے بھی جو ہے آمدن سہون گناہوں کو معاف فرمائے، اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرمائے، میرے بھی اور آپ کے بھی، کل امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوشی سے ہنستے ہنستے دوری ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہیں میری اس دعا کی وجہ سے خوشی ہو رہی ہے؟ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کتنی تھی؟ 6 سال کی عمر میں نکاح ہوا، 9 سال کی عمر میں رخصتی ہوئی، 14 سال کی عمر میں بیوہ ہو گئی، تو اس وقت کیا پتا اما عائشہ صرف 10 سال کی ہوں گی یا 12 سال کی ہوں گی۔ 14 سال کی عمر میں عفق لگا، یعنی آپ پر زنا کا تہمت لگی، اور 18 سال کی عمر میں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیوہ ہوئی۔ 18 سال کی تو بچیاں بھی ہمارے گھروں میں بیٹھی ہیں، بھی شادی نہیں ہوئی۔ تو اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے کیوں خوشی نہ ہو؟ فقال واللہ انہا لدعوتی لی امتی فی کلی صلاح۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم میں اپنی امت کے لیے ہر نماز میں یہ دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے نبی جب تک زندہ رہے اپنی امت کے لیے دعا کرتے رہے کہ اے اللہ تعالیٰ میری امت کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیجئے، اور وہ گناہ جو انہوں نے چھپ کر کیے وہ معاف فرما دیے، جو اعلانیہ کیے وہ معاف فرما دیے۔ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم میں تو ہر نماز کے بعد اپنی امت کے لیے دعا مانگتا ہوں، بتائیں ایسی ماں کہاں سے لے کر آئیں؟ بولیں۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کس قدر محبوب ہے، اور آپ امت کو کس قدر یاد رکھتے ہیں، لیکن کیا ہم بھی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسا اور اتنا یاد رکھتے ہیں؟ ہماری دعاؤں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنا حصہ ہوتا ہے؟ ہمیں اپنا احتساب کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے، ہمیں اپنا محاسبہ کرنا چاہیے،
اب آ گیا وقت کہ ہمیں اپنا حساب خود لینا چاہیے، اور یاد محبوب کو اپنی جلوت اور خلوت کا رفیق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ ہوتا ہے کہ ہم جب سونے لگے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں سوئیں؟ کیا یہ آپ کے ساتھ معاملہ ہے کہ جب آپ سو کر اٹھتی ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد میں ہو؟ کیا آپ کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے کہ جب آپ سبزی کاٹ رہی ہو، کھانا بنا رہی ہوں، آٹا گوندھ رہی ہو، جھاڑو دے رہی ہوں، تو آپ کے ذہن میں، آپ کے دماغ میں، آپ کی زبان پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا درود شریف ہوتا ہے؟ کیا آپ ان کی یادوں میں کبھی کھوتی ہیں؟ بولیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ عز و جل کے اس قول کی تلاوت فرمائی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے، ربی 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 انہن ازللنا کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی۔ ابراہیم سورہ ابراہیم سورت ہے غالباً 14واں پارہ 36ویں آیت ہے۔ اے اللہ، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اے اللہ، بے شک ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کر دیا، پس جس نے میری پیروی کی وہ مجھ سے ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیت تلاوت فرمائی جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لهم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ، اگر تو ان کو عذاب دے تو بے شک یہ تیرے بندے ہیں، یعنی تیرے بندے ہیں، چاہے تو اسے توڑے، ان کو پھوڑے، چاہے ان کو مارے، چاہے ان کو پیار کرے، یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کی مغفرت کر دے تو بے شک تو زبردست غالب اور حکمت والا ہے۔ فرفع یدیہ وقال اللہم امتی 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 وبکی۔ آپ سب نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا اور التجا کی، اے رب میری امت، اے رب میری امت، وبکی، اور رو پڑے۔ یہ کہتے ہوئے آپ جناب صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے۔ فقال اللہ عز وجل یا جبریل اذهب الى محمد وربك عالم فسلہ ما یبکیک، فاتاہ جبریل علیہ السلام فسألہ فأخبرہ رسول اللہ علیہ وسلم بما قال وهو عالم۔ اللہ تعالیٰ نے آپ جبریل علیہ السلام کو حکم دیا، اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، باوجود یہ کہ تیرا رب سب سے زیادہ جانتا ہے، یعنی مجھے پتا ہے اے میرے محبوب، اے محمد، مجھے پتا ہے، میں سب سے زیادہ جانتا ہوں، ان سے جا کر پوچھو، یعنی جانتے ہیں لیکن جا کر کہا جبریل جا کر پوچھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں۔ جبریل علیہ السلام آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رونے کی وجہ پوچھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل علیہ السلام کو وہی بتایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ جانتا ہے۔ فقال اللہ تبارک و تعالی یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضیک فی امتک ولا نسوک۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام سے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور ان سے کہو کہ ان قریب ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ سنقرئک فلا تنسى۔ کیا اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ جبریل علیہ السلام سے فرمایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جاؤ اور ان سے کہو کہ ان قریب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کر دیں گے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مایوس نہیں کریں گے۔ کیا ایسا مہربان، کیا ایسا شفیق، غمخوار اور محبت کرنے والی پیاری ذات کا حق نہیں بنتا کہ ہم خود ان کو ان کی اطاعت اور اتباع کے سانچے میں ڈھال دیں، ان سے کی عزت، حرمت، مقام اور عظمت کے دفاع کے لیے ڈھال بن جائیں۔ عزم کیجئے، ارادہ کیجئے، آج وحد کیجئے
آج کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی طور پہ بے وفائی نہیں کریں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے داعی اور محافظ بن کر قلب اطہر و منور کی راحت کا سامان کریں گے انشاءاللہ تعالی، انشاءاللہ تعالی، اب بھی کیا وقت نہیں آیا کہ ہم سب مل کر جاگ جائیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا اظہار فرم کریں۔ یاد رکھیں، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، رشتہ جو نہ قائم ہو محمد سے وفا کا، پھر جینا بھی برباد ہے، مرنا بھی عقارت۔ اب آپ سوچ لیں سارے کے سارے مل کے کہ اب ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں، کس پائے کی محبت کرتے ہیں۔ کیا آپ کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ کیا آپ کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے؟ اگر ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں، آپ کا کیا شب و روز آپ کے کیسے ہیں، آپ حق غلامی ادا کر رہے ہیں کہ نہیں، آپ امت ہونے کا حق ادا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ یاد رکھیں کہ مرزا صاحب نے اس آخری عبارت میں، آپ سن لیں، مرزا ایک عبارت میں کہتا ہے، خدا وہی خدا ہے جس نے اپنا رسول مرزا صاحب ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اربعین نمبر 3، روحانی خزائن، جلد نمبر 17، صفحہ نمبر 416 پہ لکھا مرزا نے، میں رسول بھی ہوں اور نبی بھی ہوں۔ اس کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 211 پہ ملے گا۔ سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے۔ دافع البلا، روحانی خزائن، جلد نمبر 18، صفحہ نمبر 231 پر کہتا ہے سچا خدا تو وہ ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ آخری نبی ہیں۔ خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری 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 جو ہے مثال اس طرح کی ہے کہ ایک پوری بلڈنگ تیار ہے، ایک بالکل بلڈنگ تیار ہے، اور وہ بلڈنگ بہت خوبصورت ہے، اس میں ساری برکس اور اینٹیں لگی ہوئی ہیں، لیکن جب میں نے اس بلڈنگ کو دیکھا تو اس میں ایک جگہ ایک اینٹ کی گنجائش ہے۔ وہ پوری بلڈنگ تیار ہے، اس میں صرف ایک جگہ ایک اینٹ کی گنجائش ہے، وہ اینٹ میں خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ آپ پڑھیں ان کی احادیث مبارکہ میں 210 احادیث ہیں کہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ پھر یہ مرزا کیسے کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں اور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا ہوں؟ مرزا کہتا ہے اپنی کتابوں میں کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہتے ہیں ختم نبوت، وہ کہتے ہیں اجرائے نبوت۔ مرزا کہتا ہے، مرزا قادیانی کہتے ہیں اجرائے نبوت، یعنی کہ نبوت جاری ہے، وقتاً فوقتاً نبی آتے رہیں گے۔ اور ہم کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بس آئے اور اب چلے گئے، اب قیامت کی صبح تک کوئی اور نہیں آئے گا۔ جیسے میں کہتی ہوں نا، میرے اتنے بچے ہیں، میرے آخری بچہ یہ ہے، اب میرا کوئی بچہ نہیں ہے فی الحال، اور نہ آنے کا چانس ہے کہ اتنی عمر میں، تو بس یہ آخری ہے۔ اب اگر کوئی بچہ آ کر کہے میں بھی اسی عورت کا بچہ ہوں تو کیا میں مان لوں گی؟ یا اگر اب کوئی آ کر کہے آپ سے کہ میں تمہارا باپ ہوں، اور جبکہ ہمارے باپ جو جن کے زندہ ہیں وہ اپنے باپوں کو خوب اچھی طرح جانتی ہیں، جن کے باپ چلے گئے دنیا میں، کیا وہ اس بات پہ کمپرومائز کریں گی کہ کوئی آدمی ان کو آ کے کہے میں تیرا باپ ہوں، اور وہ اسے گلے لگا لے فوراً اور اپنے گھر میں اپنے بستر پہ بٹھائے؟ جب آپ ایک نقلی باپ کو تسلیم نہیں کرتی تو ہم کسی نقلی نبی کو کیسے تسلیم کریں؟ جب تک ہم نہیں اٹھیں گے نا تو یہ مرزا قادیانی جیسی نسلیں تیار ہوتی رہیں گی۔ مرزا صاحب نے اس آخری عبارت میں خدا تعالیٰ کی سچائی کو اپنی نبوت کے ساتھ مشروط کر دیا کہ خدا تعالیٰ سچا ہے، اور اس نے یہ کہا کہ میں بھی یعنی سچا خدا وہی خدا ہے جس نے قادیان میں اپنا رسول بھیجا۔ یعنی اللہ تعالیٰ تبھی سچے ہیں جب وہ یہ کہیں کہ، یعنی یہاں پہ کہہ رہے ہیں اللہ بڑا سچ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا ہے کہ میں تو
मिर्जा मैंने तुझे अपना नबी बनाया। अल्लाह अकबर कबीरा। यानी अगर तो मिर्जा नबी है तब तो खुदा ताला सच्चा है, वरना खुदा ताला भी सच्चा नहीं है, नाउजुबिल्ला। मेरा सवाल ये है कि मिर्जा साहब जब तक अपनी नबूवत के मुनकिर थे तो क्या खुदा ताला सच्चा नहीं था? जब तक जब तक मिर्जा नबी नहीं बना था तो क्या इसका मतलब अल्लाह माफ करे खुदा उस वक्त नाउजुबिल्ला सच्चा नहीं था? अगर मिर्जा साहब की पहली तहरीरों को तस्लीम कर लें तो खुदा ताला सच्चा नहीं रहता। और अगर अगर बाद की तहरीरों का एतबार करें तो मिर्जा साहब अपने फतवों की जद में आते हैं। और अहमदी अहबाब यानी कादियानी लोग दोनों में से किस बात को इख्तियार करेंगे, जरा बता दें। ये किताब किसने लिखी है? जनरल राहील ने, जो कि पक्के कादियानी थे, जर्मनी में रहते थे, और वो साहिब इस्लाम हुए और मुशर्रफ बा इस्लाम हुए। आमतौर पर जब कभी गुफ्तगू के दौरान अहमदी अहबाब के साथ सामने मिर्जा साहब के दावे नबूवत पे ऐसे हवालाजात पेश किए जाते हैं जिनमें मिर्जा साहब ने बिल्कुल खुलकर दावा नबूवत और रिसालत किया है, तो अहमदी अहबाब की तरफ से ये वजाहत की जाती है, ठीक है हम मिर्जा साहब को नबी मानते हैं, लेकिन मिर्जा साहब ने तशरीई नबी नबूवत का दावा नहीं किया। तशरीई नबूवत का मतलब होता है कि शरीयत नहीं पेश की कोई, क्या हलाल है क्या हराम है ये नहीं बताया, बल्कि उनका दावा गैर तशरीई नबूवत का है। यानी वो कोई सिलेबस लेकर नहीं आए। नबी तो हमेशा सिलेबस लेकर आता है। मूसा आए तो तौरात लेकर आए, ईसा आए तो इंजील लेके आए। और बाकी जितने भी नबी हैं ये याद रखें, बाकी जितने भी नबी हैं ना जिन पर कोई किताब नहीं उतरी, वो अपने पहले वाले नबियों की किताब को लेके चलते थे, उसी को हरफे आखिर जानते थे, उसी पर बेस करते थे। जैसे अब हम किसी नए नबी के मुंतजिर नहीं है, बल्कि हम नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान को लेके आगे बढ़ रहे हैं बस। मिर्जा साहब ने तशरीई नबी यानी तशरीई नबी का नबूवत का जिक्र दावा नहीं किया, बल्कि उनका दावा गैर तशरीई नबूवत का है। और हम मिर्जा साहब को गैर तशरीई यानी जिल्ली, बरूजी और उम्मती नबी मानते हैं। यहीं पर इसको खत्म करती हूँ। आप सुन लें, जिल्ली और बरूजी और तशरी तशरी और तशरी और कौन सा नबी कहता है ये? अल्लाह अकबर कबीर। तशरी, जिल्ली और बरूजी। अच्छा जी, अभी थोड़े दिन पहले किसी ने ये सवाल उठाया था, मेरे पास आया कि भाई आप ही इसका जवाब दें। ये बड़ी अच्छी बहन है, लेकिन आज इनका जहन में ये बात आ गई, सुन रही होंगी, बैठी होंगी वो भी। मुझे मैसेज मिला, मैंने कहा जी अच्छा ठीक है मैं इसका जवाब देती हूँ। मैंने उनको बताया कि भाई सुन लो, बरूजी नबी क्या है, जिल्ली नबी क्या है, तशरीई नबी क्या है, सारे बता देती हूँ, एक एक चीज बता देती हूँ। तकवीनी नबी तो हो नहीं सकता, तकवीनी नबी तो हो नहीं सकता। अब आप कहेंगे ये बड़ी शकील उर्दू बोल रही है। नहीं नहीं, मैं सारी बातों को समझाऊंगी। ये मैंने नहीं बोली, कसम से अल्लाह की जानता है, ये मिर्जा की बकवास का जवाब दे रही हूँ आपको। वरना वो उसने यही तो किया, 22 साल 20 साल जो है वो इन्हीं चीजों में कमालात हासिल किया कि लोग कहें बड़ी आलिम है, बड़ा जी ये तो बड़ा वो अरबी बोलता है। अच्छा जी, जी ठीक है जी, ठीक है, सही है। अच्छा जी, अब मुझसे तो ये कहा जा रहा है कि आप बंद कर दें मीटिंग और दुआ करा दें, क्योंकि नमाज का वक्त हो जाएगा। तो बहरहाल मैं आपको 1 मिनट लगा के कोशिश करती हूँ, बताती हूँ, कल इसको रिपीट कर दूंगी। बरूजी नबी सुन लें। मिर्जा का दावा है कि मैं बरूजी नबी हूँ। मिर्जा कहता है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और मुझे अल्लाह ताला ने जप्फी डाली, यानी अल्लाह ताला ने हम दोनों को गले लगवाया, हगिंग की, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेरे साथ मुसाफा कराया, यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउजुबिल्ला इसके साथ नाउजुबिल्ला सुम्मा नाउजुबिल्ला ये बकवास करता है कि मेरी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्लाह ताला ने हगिंग कराई, यानी हमें हमारी गर्दनों को मतलब हमारे हमने एक दूसरे के साथ मुसाफा किया। और फिर नबी अल्लाह ताला ने हमें इस जोर से मुसाफा करवाया, यानी यूं समझ लें आपको समझाने को कि एक तरफ नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक हाथ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पे रख लिया और दूसरा हाथ मिर्जा की पीठ पे रख लिया। सिर्फ समझा रही हूँ, ऐसा हुआ नहीं है, अल्लाह माफ करे। इसी मरदूत से अल्लाह ताला ने अपने प्यारे अजीम नबी को मिलाना था क्या? तो कहता है कि उसके बाद इतनी जोर से अल्लाह ताला ने हमें जप्फी डलवाई, इतनी जोर से मुसाफा मुआनका कराया, मुसाफा नहीं सॉरी मैं मुसाफा कह रही हूँ, मुआनका कराया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे अंदर समा गए हैं, अब मेरे अंदर आ गए हैं, मैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हमजाद हूँ। अब जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत करनी है वो मुझे देखे। इस बगैरत को देखें तो सही कि इसका मुंह तक टेढ़ा है, लानत भेजने को भी दिल नहीं करता इसके मुंह को।
اللہ معاف کرے. کہتا ہے میں بروزی نبی ہوں, اب میرے اندر نبی گھس گئے ہیں, آ گئے ہیں, اب مجھے میری زیارت کر لو تو نبی کی زیارت ہو گئی. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. یہ دیکھیں نا ایسی بکواسیں کی ہوئی ہیں. اب اس کے خلاف اگر آپ نہیں اٹھیں گے تو پھر کون اٹھے گا؟ پھر اور تو کوئی امت نہیں آنے والی نا. دوسری بات, ذلی نبی کہتا ہے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ ہوں, یعنی ہو بہو نبی ہوں. یہی کہتے ہیں نا یہ تو اس کا سایہ, بالکل یعنی سایہ وہی ہوتا ہے نا جو ایگزیکٹ جس چیز کا سایہ اسی کا کہلاتا ہے نا. سمجھ رہے ہیں نا, آپ چل رہی ہیں کسی کے ساتھ تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ یہ میرا سایہ بن رہا ہے یا اس کا سایہ بن رہا ہے. اور تشریع نبی یعنی شریعت لے کے, اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پوری شریعت لے کے ہے نا, کیا حرام ہے کیا حلال ہے, وضو کا طریقہ کیا ہے, روزے کا طریقہ کیا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے. تو کہتا ہے میں تشریع نبی, میں تشریع نبی نہیں ہوں, یعنی میں شریعت نہیں میرے پر اتری. تو پھر اس پر شریعت نہیں اتری تو پھر اگر اس پر شریعت نہیں اتری تو اگر یہ بھی کسی نبی کی اولاد ہوتا یا نبی ہوتا تو ہاں جی ٹھیک کہہ رہی ہیں, یعنی وہ کہہ رہی ہیں جی فوٹو کاپی ہوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. صحیح ہے. تو میری پیاری بہنوں یہ انشاءاللہ کل ہی سمجھاؤں گی, کیونکہ اس سے پہلے کہ مزید مجھے ڈانٹ پڑنے لگے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم اعني على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. رب ارحمهما کما ربیانی صغیرا. اللہ اکبر کبیرہ, آمین بھی کہہ لو بھائی. اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ واسیلہ. اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. اے اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما دیجئے. اے اللہ جن بچیوں کی شادیاں نہیں ان کے لیے نیک زوج عطا فرما دیجئے. تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائیے. تمام بے گھروں کو اپنا گھر عطا فرمائیے. تمام بے دروں کو اپنا در عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہماری ایک بہن بہت پریشان ہے, اللہ پاک اپنے حبیب کے طفیل میں یہ میٹنگ کا سلسلہ شروع کروانے میں انہی کا ہاتھ ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیے. اللہ پاک ان کے لیے بہت آسانی والا فیصلہ فرمائیے. یا اللہ ان کے لیے ایسا فیصلہ فرمائیے کہ ان کے لیے دنیا بھی جنت بن جائے اور آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. یا اللہ پاک ہم سب پہ رحم فرمائیے. یا اللہ پاک ہمارے ملک پاکستان کو اپنی حفاظت میں رکھیے. اللہ ہمارے ملک پاکستان کے قرضے اتار دیجئے, اپنی جناب سے اتار دیجئے. یا اللہ ہمارے ملک کو جنہوں نے ڈبونے کی کوشش کی, اللہ ان کے لیے اپنے عذاب کا کوڑا مقرر کیجئے. ہمارے ملک کے دشمنوں کو اللہ تبارک تعالیٰ غارت فرمائیے. وہ جس شکل میں ہیں ان کو غارت فرمائیے. ہمیں نیک حکمران عطا فرمائیے. اللہ بجلی کو اور پیٹرول کو اتنا سستا کر دیجئے کہ عام مسلمان جو ہے پاکستانی وہ آرام سے رہ سکے. اللہ تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب پہ رحم فرمائیے. ہم سب پہ کرم فرمائیے. ہماری بچیاں جو جوان ہیں گھروں میں بیٹھی ان کے لیے نیک بر عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرمائیے. ہمارے کچھ بہن بھائی بہت زیادہ پریشان ہیں, ان کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے مفتی تقی عثمانی صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہ اپنے حبیب کا اکثر کے طفیل میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا, ہماری ایک بہن بہت پریشان ہے, ان کی پریشانی کو دور فرمائیے. ان کے لیے اس دنیا کو بھی جنت بنائیے. ان کے لیے آخرت میں وسیع جنت عطا فرمائیے. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجئے. عبداللہ کو اور علیہ رضوان الہی کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام